السلام علیکم دوستوں، کہا جاتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نچلا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی خدا آپ کو ایک فتح نصیب کرے، رتبہ دے یا کوئی بلندی دے تو آپ کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے۔ اور یہ غرور اور تکبر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو رسوا کروا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور خاص طور اس کے اندر ایک پلیئر جس کے حال ہی میں اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، یسیف جیسوال، جس کا کیریئر بتایا جا رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے گھر سے تعلق رکھنے والا جو بچہ ہے، اس نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال ہی میں سینچری سکور کیے، آسٹریلیا کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ ٹرولنگ کے اوپر بھی آ گیا اور اس نے سٹار کے خلاف ٹرولنگ کی، اور ایک ایسی ٹرولنگ کی کہ پھر اس ٹرولنگ کے بعد اب وہ ہر روز ٹرولنگ کا اس کو سامنا خود کرنا پڑتا، اور نہ صرف وہ آسٹریلوی کرکٹ فین کر رہے ہیں بلکہ انڈین کرکٹ فین بھی خود جو کہ جیسوال کے اوپر ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ ٹرولنگ کیا ہے، کس طرح وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے، کس طرح غرورت کبر، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں، اگر بھارتی بیٹنگ لائن دیکھیں تو وہ بالکل بھائی صاحب ہمیں ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ آج ویرات کوہلی کی جو فینز نے اس کے اوپر امیدیں لگائی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی پانی پھر چکا ہے۔ جیسوال صاحب بھی جلدی پویلن کی راہ دکھا چکے ہیں، واپس لوٹ چکے ہیں، 1 منٹ وہ رکے ہیں کریز پر، اور اس کے ساتھ پنت صاحب جو ہے وہ 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں، ویرات کوہلی 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ گل صاحب جو ہیں انہوں نے صرف 1 رن سکور کر کے اس وقت 4 وکٹ کے نقصان پر 48 رنز انڈیا کے ہوئے، 14 اوور ہوئے ہیں، اور بارش جو ہے وہ جو کہ آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میچ کو سٹمپ کر دیا گیا۔ اور اس وقت جو سٹارک صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کہ بھائی صاحب کیا ہو رہا، ہم نے تو محنت کر کے اور ہم نے تو ان کی جو کہ اس طرح ان کی تباہی مچائی، اور اب کیا کرتے، بارش ہو سکتا ہے کہ ہمارے پلین کے اوپر پانی پھیر دے، اور شاید ویرات کوہلی صاحب اور باقی جو ساری ٹیم جتنی بھی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بارش ہو جائے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے لیے بھارت کو اب کوئی ایک پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے بھارت اپنے ہی گھر میں ہارا، اور بڑی ہی بری طرح سے ہارا، ان کو جو کہ وائٹ واش ہوا ٹیسٹ میں، پھر اس کے بعد آ کر انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا، اور وہاں پر بلے بلے ہوگی کہ بھائی صاحب کیا کمال ہے یار، کیا کہنے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کو اب منہ کی کھانی پڑی ہے کہ بھارت کی ابھی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے پلیئرز ہیں، روہت شرما ہے، ویرات کوہلی ہے، جیسوال ہے، سینچری سکور کرنے والا جیسوال ہے، پنت ہے جو کہ سب سے زیادہ 28 کروڑ روپے میں جو ادھر فروخت ہوا ہے IPL میں، لیکن کوئی بھی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ سارے جو ہیں وہ آسٹریلوی بالرز کے سامنے بیگی بلی بن گئے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو جتنی رسوائی کا سامنا ہے اور جتنی ان کو ٹرولنگ کی جا رہی ہے انڈیا کی جانب سے، ان کے کرکٹ فین کی جانب سے، آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے، کیونکہ بارڈر گواسکر ٹرافی کا جو یہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ان دونوں ممالک کے جو فینز ہیں اس میچ کو بڑی ہی ایک جو کہ امپورٹنس دے کر اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ خود کراؤڈ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس ٹیسٹ میچ کو دیکھنے کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ اور لیکن جو بھارتی فین ہیں وہ تو ہمیں پرجوش نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بھارتی ٹیم نے ان کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اور ایک بار پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈین ٹیم جو ہے پھر بہت جلد جو ہے پوری ٹیم پویلن واپس لوٹنے والی۔ روہت شرما کھڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے شاید KL راہل کھڑے ہیں، اگر یہ وکٹ کو روک لیتے ہیں، ایک اچھا جو کہ ٹریل اچھا کر سکتے ہیں، لیڈ ایک اچھی دے جاتے ہیں، تو شاید ان کو یہ ذلت اور رسوائی کے سامنے سے یہ بچ سکے۔ لیکن ابھی تک مجھے اس طرح کی کوئی ان کی پلاننگ نظر نہیں آتی، کیونکہ بڑے جو مین پلیئرز ہیں وہ ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کے پاس کوئی بڑی وکٹ جڈیجا ہے، اور اس کے بعد روہت شرما سب خود ہیں، تو ابھی ان کو کوئی بڑی جو وکٹ جو ہے وہ پیچھے بندہ کہے کہ بھائی صاحب یہ بندہ بدل سکتا ہے کہانی کو، تو وہ ایسا کوئی سین ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ لیکن باقی جو کرکٹر ہیں وہ ان کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتا حال ہی میں نے آپ کو بتایا کہ شعیب اختر نے بھی بمراہ کے بارے میں تعریف کی ہے انہوں نے، لیکن بھائی صاحب یہاں پہ بمراہ آپ کا اکیلا کیا کر سکتا ہے، وہ تو بولنگ کر سکتا ہے نا، بولنگ اس نے کی اور بہترین بولنگ کی ہے۔ اس بندے نے 7 میڈن اوور کیے ہیں، 72 سکور دے کر اس نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے، اور وہ جو ابتدائی وکٹس ہیں وہ اس نے آؤٹ کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جہاں ان کے 3 کھلاڑی 75 رنز پر آؤٹ تھے، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد اس طرح کوئی آپ کی بولنگ ناکام نظر ہمیں آئی ہے، اس طرح ناکام ہوئی ہے کہ آپ انہیں آؤٹ نہیں کر پائے ہو۔ تو ناظرین کرام، اب جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے
کہ بھارت یا تو یہاں سے یہ سیریز مکمل طور پر ہار کے واپس جائے گا، اور اگر ہار کے جاتا ہے تو وہاں پر ان کے جو سابق کپتان صاحب ہیں انہوں نے، گواسکر صاحب نے بھی ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر آپ جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں جاتے، اپنا جو ٹریننگ ہے سیشن اس کو بڑھائیں اور آپ ٹریننگ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. لیکن ان ٹریننگ سے بھی ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ویرات کوہلی صاحب ایک بار پھر جلدی آؤٹ ہو گئے ہیں. ویرات کوہلی صاحب کے ساتھ ساتھ جو کہ جیسوال، جس کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا بلہ جو ہے وہ کھل چکا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں بالکل اب ناکام نظر آتے ہیں. اب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ انڈین ٹیم کے پاس ایسی کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یا پھر ایسے کون سے پلیئر ہونے چاہیے اور کون سے پلیئرز کو استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جانا چاہیے اور نئے ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے اور ان کو آزمانا چاہیے. یہ اب آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنے میزبان ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہے SPN نیوز.